मियां साहब, हुकूमत ने अब क्या करना है, अब क्या हो सकता है? असल मसला तो ये है कि ये तो काम बहुत पहले किया, बहुत पहले करना है। और जब से मौसमियाती तब्दीलियों का सबको पता है, आपके देखिए कि यहाँ पे बारिशों ने एक तबाही मचाई हुई थी, और उसके बाद ये सूरत हाल पीछे भी ऐसे ही है, हाँ जी, यानी इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है। इंडिया में भी, जहाँ से पानी नहीं आना है, ये कोई ढकी छुपी बात तो चीन थी में भी वो। कुछ सुना, हाँ जी। कुछ इलाकों में फ्लड्स आया। तो जिस तरीके से ये इस तब्दीली के बाद ग्लेशियर और उसके बाद बारिशों का सिलसिला है, ये तो अंडरस्टूड था कि पानी आएगा। आएगा। और यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि एक अरसा दराज से मुझे 88 का जो फ्लड है वो याद है। उस वक्त में हम लोग, मेरी रहाइश उधर शाहदरा में ही थी, अब भी मेरी सारी फैमिली उधर है, उधर ही भाई आप। उधर ही हैं, मेरा ऑफिस, मेरा सारा कुछ, हल्का भी आपके सामने वही है। तो वहाँ पे अब दरिया को तो दरिया बिल्कुल जाना ही नहीं जाता ना, दरिया तो हाँ, वो तो नाम भी नहीं उसको कहा जाता। लोग तो रावी के बारे में सोचते हैं ये तो डेड हाँ हो जी, गया। इसलिए कि वहाँ उसके अंदर बेशुमार आबादियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं, उसके अंदर जो है ना बेशुमार जगह जहाँ से पानी बहता था हाँ उस जगह पे। बिल्कुल उस जगह के ऊपर समझ लें कि छोटा सा एक, वो भी जो गंदा पानी जो नालों के ज़रिए जाता है, वो जो उसमें गिरता है, उसके लिए कोई छोटा सा आप नाला कह लें, कोई इतना सा पानी शायद उसमें, वो बाकी जगहों के ऊपर एक तो काश्तकारी तो चलें कर रहे थे, उसका तो वो इशू नहीं है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे पूरे जो है ना वो आप देखेंगे लाहौर के गिरदोनवा में जितनी भी जगह है वहाँ पे आबादियाँ बन गई हैं। आबादियों के अलावा वहाँ पे बिजनेस के, अब जैसे हमारे इधर गोदाम जो है ना अंदर जाके बेशुमार जो है ना वो वहाँ गोदाम बने हुए हैं, फैक्ट्रियों और वालों। फैक्ट्रियों वालों के लोग बिजनेस कर रहे हैं और खरीदो ये फरोख्त। जहाँ आगे जाके मियाँ अजहर साहब की फैक्ट्री थी वो थोड़ा, हाँ उस साइड उधर आगे जाके आ जाता सारा आप वो, देखेंगे, लेकिन ये सारा ही एरिया आ सारा जाता। एरिया जो है ना वो वहाँ पे, अब चूंकि एक अरसा दराज 88 के बाद किसी ने 93 में थोड़ा सा एक आया था, लेकिन उस लेवल पे नहीं जो 88 का था, तो उसके बाद तो बिल्कुल ये समझ लें कि, लेकिन ये बात हमें एक ज़हन में रखना चाहिए था कि आप के हमसाए में जब उनको मुश्किल होगी तो वो पानी किधर भेजेंगे? वो पानी पी तो नहीं जाएंगे। वो पानी किधर भेजेंगे? फिर मैं कहता हूँ वो, हम कहते हैं जी उन्होंने छोड़ा, लेकिन वो भेजेंगे आगे कहाँ? अगर चले हम थोड़ा सा इसको और अंदाज में इसको देख लेते हैं। नेचुरल लेना। अगर वो चले, एक तो हम समझते हैं कि इस वक्त कुदरती तौर पे पानी है, अगर एक दूसरा ये है कि हमारी उनके साथ जिस तरह की है दुश्मनी चल रही है, उसके अंदर उनके डैमों में भी पानी मौजूद है, उसके बाद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पानी जो उनके पास आ गया, तो अगर वो उन्होंने डैम भी खोल दिया ना, बजाय इसके कि उसको थोड़ा थोड़ा करके वो निकालते, उन्हें जब पता चल गया था तो वो पहले निकाल देते, लेकिन अब वो इकट्ठा छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो बुनियान मरसूस का बदला ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर हमें किसी पे बात करने से पहले अपने गिरेबानों में देखना है कि हमने तैयारी क्या कर रखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पता था। ये बारिशों का भी 3-4 माह पहले माहरीन ने बता दिया था कि बहुत ज़्यादा होनी है, बता दिया था कि शेड्यूल से बहुत ज़्यादा होंगी। तो उसके लिए हमारी अपनी तैयारी क्या है? हमारी अपनी तैयारी तो ये है कि हमने वहाँ से लोगों तक को भी, आज रात, पिछली रात जो है ना शाहदरा के अंदर ऐलान होता है, कुछ अब ऐलान हो रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। मियाँ साहब, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब एक जो अक्सरियत है, चलो एक साहिब हैसियत है, कोई एक आदमी निकल जाएगा, दो फैमिली, वैसे भी वहाँ देखें वो जो फिर लोग घर बार जो अपना खाना बदोश हैं वो तो आप ऊपर चले जाएंगे, जैसे वो पहले तो नकल मकानी कर लेते हैं, तो कर लेंगे, लेकिन जिनके वहाँ पे घर बने हुए और इतने इतने कीमती घर, और वहाँ पे इतने, और फिर एक जो फार्म हाउसेज वाला एक सिलसिला एक अरसा दराज से चल निकला है, तो वो फार्म हाउसेज का जो रिवाज है तो वो कहाँ पे है सारे? आप देखेंगे वो भी तो ज्यादा इसी बेल्ट के ऊपर, इसी बेल्ट पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोई तैयारी उस तरह से नहीं है, बस अल्लाह ताला ही है जो हमें जो है ना इस इतनी बड़ी आफत से बचा ले और लोग महफूज रहें। और बल्कि सुबह से हम देख रहे हैं कि इस साइड पे आगे जाके जो ठोकर से अगली साइड है वहाँ पे भी बड़े ऐलान रात के हो रहे हैं, पार्क वे सोसाइटी इधर उधर काफी, बहुत ज्यादा, क्योंकि रावी उस तरफ ही बहता है ना जी, उसी तरफ जाना है उसने। ये सुंदर के करीब कहीं बहता है ना मियाँ साहब? बिल्कुल वही जी, वो वहाँ पे वही आप कह रहे हैं ना, वही रात को ऐलान वहाँ पे भी हुए। तो अब मेरा ख्याल है कि इस पे जो है ना अब तो जो करना है वो कुदरत ही है जो हम पे मेहरबानी करे, अब हमने क्या करना है। हाँ, अच्छा मियाँ साहब, जो रूडा का एक बड़ा अच्छा आया था प्रोजेक्ट, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के दौर में मुझे याद है वो खुद भी आए थे और मैं भी वहाँ इन्वाइटेड था उसमें, तो उस वक्त वो बड़े उसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये वेल्थ क्रिएशन का प्रोजेक्ट है। तो बज़ाहिर तो ये था कि वो कुछ लोगों को सेटल करेगा, अच्छी आबादी बनेगी,
وہ بھی اسی ایریے میں آتا ہے نا ویسے میاں صاحب وہ یا قریب بالکل قریب ہی ہے؟ دریا کا ہی حصہ ہے، حصہ تھا، سارا ہاں، دریا حصہ ہے۔ کا حصہ ہے، اور وہ دریا کے اندر پورا جو ایریا ہے، بلکہ دریا کے اندر آپ کو دیکھیں کہ اگر اس پورے پلان کو آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ وہاں بجلی کا بھی، پانی کا بھی، یہ سارا جو نظام اندر ہی جنریٹ کرے گا وہ۔ جنریٹ کرنا اچھا، تھا، اور وہ ہائی رائز بلڈنگز اور وہاں پہ ایک پورا شہر آباد ہونا تھا، وہ تو گیم چینجر کا نام دیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کو سیاسی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی سنجیدگی سے ہم کوئی کام نہیں سنجیدگی کرتے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی بھی حکومت ہے وہ کل تھی یا آج ہے، وہ پچھلے پروگرام کو تو آگے لے کے چلنا جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے وہ مسئلہ نہیں میں تو میاں صاحب اتنا متاثر ہو گیا تھا، عمران خان صاحب ہمارے سامنے کھڑے نہیں، تھے، میں نے خود اور وہ آپ بھی شاید ہوں گے سر اس میں وقت، بالکل تو سر وہ کہنے لگے جی ویلتھ کریشن کا کوئی پروجیکٹ نہیں لگا، سر میں کہا وہ شکر ہے اگر کہ آپ کوئی پروجیکٹ لگا یہاں دیکھیں وہ تو ویلتھ کریشن کا۔ آپ کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ لگتا تھا جیسے سنگاپور کا پورا جی۔ ماڈل جو ہے نا وہ اٹھا کے، بلکہ اس سے بتا رہے تھے کہ بہتر پروگرام ہے، لیکن دکھ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کنٹینیو کیا جائے، دیکھیں کوئی بھی کرے ہے تو ملک کا، ملک کا ہے بالکل، وہ کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی کرے، پی ٹی آئی کرے، جو وہ مرضی نون لیگ کرے، کرے، یا کوئی ایون عامر کسی کے دور میں بھی کام ہو، تو اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے ہے منصوبہ تو یہ یہاں پہ یہ کام ہونا ایسا چاہیے کہ جناب یہ پروگرام جو ہیں ان کو بند نہ کیا جائے، یہ پروگرام آگے اس کو چلایا جائے، اور ان کی کوئی ایک طے کیا جائے کہ جناب اس پہ کوئی اس طرح کی کوئی کل کو گورنمنٹ بدلے تو کم از کم آپ کے ساتھ دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، وہ کیوں آپ کے صرف ایک ہی ادارے کو دیکھتے ہیں کہ انہی سے بات کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سیاستدانوں پہ تو ان کو اعتبار بھی نہیں، وہ تو ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، تو کون جا کے سارے معاہدوں کے درمیان میں بیٹھنا کرنا کون کر رہا ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ وہ تو پہلے کہہ دیتے ہیں جی اصل بندہ لے کے آؤ، اصل ان سے تو یہ میں آپ پہ تو سمجھتا اعتماد ہوں ہی کہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی دکانداریاں چمکانے کے لیے ملک کے اندر ہر بار اتنا نقصان جو ہے نا، اور اب تو خیر چونکہ ایک عرصہ دراز کے بعد کہاں 88 اور اس کے بعد 93 میں تھوڑا بہت پانی ضرور نکلا تھا باہر، تو اب اتنے سالوں کے بعد لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راوی اس طرح سے، لیکن دریا ہی ہے بالکل، کیونکہ مجھے یاد ہے میاں صاحب 88 میں تو راوی کے پل کے ساتھ تک آ گیا تھا پانی، نہیں جی 88 میں تو راوی کا پل کیا پورا شادرہ جو ہے شیہو پورا روڈ جو ہے وہاں پہ ہم بندے سے اوپر یعنی 6-7 فٹ، ہاں وہ میرے بھی کچھ عزیز تھے، وہ کچھ خیر وہ جو لڑکے تھے جو نوجوان وہ تو تیراکی کے بڑے ماہر تھے، ہمارا تو گھر اس وقت بالکل مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا کافی اونچا تھا، اور وہاں پہ وہ کیمپ سمجھے کہ جو ہے نا وہ آفس پورا ہم نے بنایا ہوا تھا، لوگوں کو وہ پھر چھتوں پہ لوگ آ گئے، آپ چھتوں پہ لوگوں کو جو ہے نا ہم نے ریسکیو کر کے وہاں پہ لوگوں کو بہت سے لوگوں کو وہاں پہ ہم نے ریسکیو کیا، اور وہاں ان کے لیے بندوبست جو ہے نا وہ جو بیچارے پتہ نہیں کہاں سے وہ پانی کے ساتھ آئے، اور جن لوگوں کے گھر بالکل پانی کے اندر چلے گئے تھے ان کو بھی وہاں ہم نے جو ہم کر سکے پورے علاقے کے لوگوں نے، ہم نے خود سے بھی، کیونکہ یہاں سے لاہور شہر سے جب لوگ جاتے ہیں تو یہ صرف پل کے اس سائڈ پہ جہاں تک جایا جا سکتا ہے یہاں رہتے ہیں، اس سے آگے تو ان کی اپروچ تو میاں صاحب یہ علاقہ نشیبی ہے، یہ شرک پور روڈ اور یہ سارا نشیبی ہے نا، یہ نشیبی علاقہ، لیکن ابھی تو دیکھیں اب تو وہ لاہور شہر آپ دیکھیں کہاں تک چلا گیا، اب تو میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، میں حیران ہو گیا ہوں، وہاں پہ اتنی کالونیز ہیں، اتنی زیادہ ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، اب تو وہ اٹ سیلف ایک بڑا شہر ہے، وہ تو ایک بہت بڑا شہر ہے، اب تو خدا نہ خواستہ پانی اگر نکلا ادھر تو وہ تو بہت تباہی کرے گا، اب تو وہ بات نہیں ہے، پہلے تو وہ کھیت کھلیان تھے، اب تو وہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ شرک پور شیہو پورہ سارا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ اچھا شیخو پورہ بھی زد میں ہے، سارا آبادیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، اب تو وہاں پہ یعنی یہ پورا ایریا جو، اور بلکہ ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ یہ جاتے ہیں بابو صاحبو سے آگے موٹر وے پہ تو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں پوری ایک نئی جو ہے نا ایک بنی ہے ہاؤسنگ، ہاں جی، تو پورے اس کے رات لائٹس آپ دیکھیں، آپ اس کی جو ہے نا وہ روڈز دیکھیں وہاں، تو اب پانی میں وہ تو سب کچھ پانی تو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا، اسی پانی میں وہ میرا خیال اس وقت وہاں پہ تو بہت پانی ہوگا، تو آگے جو پانی جتنا زیادہ پیچھے بتایا جا رہا ہے 2,02,000 کیوسک کا جو بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ 250 اور کہیں 278 بتایا جا رہا ہے راوی میں، تو یہ تو بہت پانی، بہت زیادہ پانی۔ تو میاں صاحب یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے انفرادی طور پہ یا آپ کے چند دوستوں نے یا گھر والوں نے مل کے لوگوں کو سپورٹ کیا، مجھے کچھ ایسی پارٹیز ہیں چلو کوئی کم کسی کو آتا ہوگا کسی کو زیادہ، اتنی ڈونیشنز آتی ہیں، فارن فنڈنگ آتی ہے، یہ اپنے طور پہ صرف اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں گے تو لوگوں کی خدمت کریں گے،
ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک فورن فنڈنگ کا الزام لگا ایک پارٹی پہ, اگر اس کے پاس کوئی 10 ارب روپیہ ہے یا 1 ارب ڈالر موجود ہیں کوئی فنڈنگ کی شکل میں, تو اس سے بہتر کیا موقع انسانوں کی خدمت کرنے کا, قوم کی میاں صاحب میدان میں آ جائیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم لوگ ہر بار اس وقت کرتے ہیں, پورا پاکستان کرتا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہم پہلے کیوں نہیں سوچتے, وہی میں گورنمنٹ بھی اور باقی بھی لوگ, یہ کیوں نہیں پہلے اس کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ چیریٹی آ بھی جاتی ہے اس کو لگایا جائے. حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہی نہ ہوں. دنیا کے اندر کیا پانی, یہاں فلڈ تو آتے ہیں دنیا کے اندر اتنے بڑے فلڈز آتے ہیں دنیا کے اندر, بارشوں کا بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں دنیا میں اس مرتبہ تو کوئی بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, لیکن کیا وہاں پہ اسی طرح تباہی ہوئی ہے. وہاں پہ ٹھیک ہے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس طرح سے تباہی گھروں کی جو ہمارے یہاں پہ ہوئی ہے صفا ہستی سے مٹ گئے پورے کے پورے جو ہے نا وہ گاؤں جو ہیں. تو اس کو ہم نے کیا ان کے لیے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ جو کلاؤڈ بسٹنگ کا تھا وہ تو کسی کے بس کی بات نہیں, کسی کے بس میں نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سیلاب ہے اس کا ایک راستہ ہے, گزرگاہ ہے, اس کو تو رہنے دیں. وہ رہتی اس کو مزید گہرا کر دیں اس کے اندر. میاں صاحب یہ باہر کے ملکوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ڈریجنگ کرتے ہیں, اس کی کھدائی کر کے اس کا بیڈ گہرا کر دیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ پانی سما جاتا ہے. ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ کتنے کل مر جائیں گے, کتنے کل بے گھر ہو جائیں گے, کتنا پوری دنیا کو بلکہ دکھاتے پھریں گے جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, میں سانو پیسے دو, بس یہ لوگ دیں گے نہیں ویسے. اب کیا کہیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پلاننگ کا یہاں بھی یہ فقدان ہے. ہر چیز جو ہے نا ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے سر پہ آ جاتی ہے, جب ہمیں نقصان ہو جاتا ہے, جب ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, پھر ہم اس طرح تک سوچتے ہیں.